الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. بعض اوقات موسم خراب ہو جاتا ہے، ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، بارشیں کثرت کے ساتھ ہونے لگتی ہیں. اس وقت زبان سے موسم کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہواؤں کو، تیز ہواؤں کو کچھ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب اچھائی یا برائی سب اللہ کی طرف سے آیا کرتی ہے. ایسے مواقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس طرح کی ہیں کہ آپ ہر اچانک آنے والے حادثات یا اچانک ہول کے وقت پیدا ہونے والے حالات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، کہیں سفر میں ہیں، تیز ہوائیں اور آندھیاں چل رہی ہیں، تو اس وقت ان ہواؤں کو، آندھیوں کو، طوفان کو برا مت کہو، بلکہ دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا اور اس بھلائی کا جو اس ہوا میں ہے، یعنی ہوا کے چلنے سے جو خوشخبری آتی ہے اور ہوا کے چلنے کے بعد جو بارش آتی ہے اس میں جو خیر رکھی ہے، یعنی سبزہ پیدا ہوگا یا پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی یا پھل بڑھے گا، اس چیز کا یعنی خیر کا سوال کرتے ہیں. اسی طرح اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ جس بھلائی پر اس ہوا کو چلایا جا رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ موسم کے خیر کو اللہ سے طلب کرو. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ موسم کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہو، یعنی تیز ہوائیں آئیں اور اس سے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے موسم میں خرابی آئے یا آندھی طوفان آئے اور اس سے اس طرح کے حالات پیدا ہوں کہ جس سے موت واقع ہونے لگے، اس وقت اللہ سے ان ہواؤں کے اندر جو برائی رکھی گئی ہے اس برائی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو بچانے والا ہے، آپ بچا دیجئے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسم اور حالات خراب ہوا کرتے تھے اس وقت سکھائی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے دعا عربی میں ہے، اول درجہ تو یہ ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے، لیکن اگر یاد نہ ہو سکے الفاظ تو کم سے کم مفہوم ذہن میں رکھا جائے کہ اے اللہ اس موسم کے اندر جو بھلائی ہے اس بھلائی کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اس موسم میں جو کچھ برائی ہے اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، آپ ہمیں بچا لیجئے. کم سے کم اتنا مفہوم تو ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن موسم کو یا ہوا کو یا بارش کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت اور اس کے تیز چلتے وقت کی دعا کا بیان. عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ الی آخر الحدیث. حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو، پس جب تم ایسی تیز ہوا دیکھو
جو تمہیں ناپسند ہو، یعنی ڈر لگ رہا ہو، تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به۔ یہ دعا کرو جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا اور اس بھلائی کا جو اس ہوا میں ہے، اور اس بھلائی کا جس کا اسے یعنی ہوا کو حکم دیا گیا ہے، اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس ہوا میں ہے، یعنی موسم کی خرابی سے، اور اس برائی سے جس کا اسے یعنی ہوا کو حکم دیا گیا ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح فرمایا ہے، اور اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔